السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف مغل۔ لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں طلبہ یونین کی بحالی کے سلسلے میں اسٹوڈنٹس کا دھرنا جاری ہے۔ یہ ایک پمفلٹ میرے پاس موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے طلبہ یونین بحالی دھرنا، کہ اس تناظر میں ہم نے دھرنا دے رکھا ہے۔ کچھ مطالبات ہیں جو اس کے اوپر درج ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عارف میاں صاحب، جن کا سیاست اور تاریخ پر خاصا تجربہ ہے، خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو کیوں، اگر نہیں ہونی چاہیے تو کیوں۔ یہ سوال جو بھی نوجوان، جو بھی آڈینس دیکھے سنے، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کرے، لیکن ایک رائے عارف میاں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ ابھی لاہور مال روڈ پہ ہم گزر کے آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں نے یونین کی بحالی کے سلسلے میں دھرنا دے رکھا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ یونین بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی یونین بحال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مشروط ہونی چاہیے۔ شرائط میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے جو کالجز ہیں، جی یونیورسٹیز ہیں، اس لیول پہ ایک تو جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی ایج اس قابل ہوتی ہے، اور خاص طور سے دو سبجیکٹ ایسے ہیں جی جس میں سمجھتا ہوں سیاسیات کا سبجیکٹ ہے اور سوشیالوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے۔ جی ان دو شعبوں کے جو طلبہ ہیں ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور سے ہر صورت جو ہے وہ اجازت بھی ہونی چاہیے، بلکہ ان کو ٹیچرز کو گائیڈ کرنا چاہیے، انکرج کرنا چاہیے۔ اور لیکن جو ان کی سرگرمیاں ہیں، جو ان کا مطلب آپ کہہ لیں دائرہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیمی جو معاملات ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ ان کے جو مسائل ہیں، اس تک ان کی ایکٹیویٹی جو ہے محدود ہونی چاہیے، نہ کہ ملکی سیاست یا علاقائی سیاست، اس میں ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو طالب علم یونین میں ہوں وہ اس ادارے تک محدود ہوں، ادارے تک محدود ہوں۔ وہ باہر کے پاکستان کے یا کوئی بھی سیاست کے جو حالات ہوتے ہیں ان میں ان کا انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ادارے سے باہر ہو سکتے ہیں، ادارے سے باہر اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، لاہور کی باقی جو تعلیمی ادارے ہیں، پنجاب کے، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس، ان کی آپس میں انٹریکشن ہو، یونین کے اندر وہ متحرک ہوں، ان کے الیکشنز ہوں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ان کی جو مطالبات ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، اس کا بنیادی جو رخ ہونا چاہیے وہ ان کی تعلیمی سہولیات ہیں، نصاب ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، جس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں تعلیم کے سلسلے میں، رکاوٹیں دور ہوں، مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ ملکی سیاست یا علاقائی سیاست یہ طلبہ کا میں سمجھتا ہوں کہ دائرہ کار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پمفلٹ ہم نے مال روڈ پہ وہ جو دھرنا تھا اس سے یہ ریسیو کیا، اس کے اوپر تو دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے یونیورسٹی داخلے کے وقت طلبہ سے سیاست نہ کرنے کا حلف نامہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے، اسے فوری ختم کیا جائے۔ یہ کون سا سیاست نہ کرنے کا حلف نامہ ہے؟ بیسیکلی جو خود میری ذاتی جو طالبہ سے بات ہوئی ہے، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایج کاسٹ کا وقت ہے، مثال کے طور پہ 18 سال کی ایج میں کوئی نوجوان جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں انہیں سیاست میں انوالو ہونے سے روکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے ایک سرکاری ملازم ہے، سرکاری ملازم کی ایج ہے، وہ ووٹ تو کاسٹ کرتا ہے لیکن وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ ایک پرنسپل ہونا چاہیے کہ وہ جو علاقائی سیاست ہے، جو ملکی سیاست ہے، اس میں وہ حصہ نہ لے سکے۔ اس حوالے سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دو سبجیکٹ ایسے ہیں، سیاستدان بھی تو لوگوں نے بننا ہے نا، بننا ہے جی، بننا ہے۔ تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ سیاسیات پڑھتے ہیں، جن کا سبجیکٹ ہے، وہ سیاست میں کیوں نہ حصہ لیں؟ ان کو کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر
یہ تربیت کیوں نہیں ہونی چاہیے، تنظیم کس طرح سے بننی ہے، یا سیاست کے اصول کیا ہیں، پریکٹس وہ کیوں نہ کریں؟ جس طریقے سے پریکٹیکل ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا ہوتا ہے، تو یہ ان کا پریکٹیکل ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے جو پروفیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ان پہ آپ پابندی بھی لگا دیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا بنیادی فوکس جو ہے تعلیم کا اصول ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے دائرہ سے باہر نکلنا میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ کو کسی صورت بھی مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو انکریج کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے، لیکن مشروط طریقے سے۔ ہونی چاہیے، بالکل۔ تو ہمارے ناظرین جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ عارف میاں کا موقف آپ نے لے لیا، آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔